ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور بریک سے پہلے ہم یوم تکبیر کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے اور میر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس کو سم اپ کر دیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی طاقت ہے اور نو ڈاؤٹ یہ ایٹمی طاقت اس نے بنایا، اور خاص طور پر جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ سب بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی مشکلات پیدا کر رہی ہے. بات تو یہ ہے کہ پاکستان جس میدان میں کھڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایٹمی قوت ہونا واحد اسلامی قوت ہے. اور میں یہ کہوں گا ساری کرسچن کلب ہے جن کے پاس یہ ہے. ایک اسرائیل اگر ایک جیوش لابی کا ہے جو وہ اعلان نہیں کرتا کہ اس کا ایٹم بم ہے تو دوسری بات ہے. ان کے لیے کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم ہونا یعنی کہ ایسی بات ہے جس سے وہ بہت چڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم اگر صحیح طرح ڈپلومیسی کا اظہار کریں اور لے کر چلتے رہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، بڑا ایشو نہیں ہے. اگر یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ٹیررزم کی، ساری ہماری سرحدوں پر دہشت گردی کی، یہ ہماری ٹوٹل پیدا کی ہوئی نہیں ہے، ہمارا ہی سارا قصور نہیں ہے. ان کا بھی قصور ہے جو یہاں دہشت گرد لے کر آئے تھے اور ان کو لانچ کیا تھا روس کے خلاف. وہ تو چلے گئے، اب سارا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ان کی باتیں بھی سننا پڑتی ہے. بہرحال یہ ایک ہمارا ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر ہمیں ایز اے قوم فخر ہی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے نام پر ہم کوئی الٹی سیدھی باتیں اور حرکتیں یہ نہ کہیں کہ بم باندھ دو اور میں جا کے مجھے گرا دو انڈیا میں. یہ خواب دیکھنا تو کچھ چھوڑ دیں زیادہ اچھا ہے. جی اچھا میر صاحب، شکیل آفریدی کو ڈسکس کیا تھا ہم نے پچھلے دنوں بھی. امریکہ جو ہے وہ شکیل آفریدی کی سزا پر سخت رد عمل کا اظہار کر رہا ہے اور ان کے وزیر دفاع نے بھی اس طرح کا کہا ہے کہ ایک غلط فیصلہ قرار دیا ہے، اور خاص طور پر وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ شکیل آفریدی کو انصاف ملنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں بات یہ انصاف کی بات تو ایک ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم کا یہ کہنا ایک بات کو ظاہر کرتا ہے. اس بات کو ظاہر کرتا ہے وزیر اعظم کے ایسے کچھ بیانات ہیں جن سے کچھ ایک ڈیوائڈ ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری سول اور ملٹری کی عادت میں ایک طرح کی تقسیم ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سزا جو ہے بھی چونکہ فرنٹیئر کرائم کے تحت ریگولیشن کے تحت دی گئی ہے، اس لیے غالباً یہ فوج نے دلائی ہے. اور یعنی تاثر یہ ہے کہ جس طرح غلام فائی کو ان کو پتہ تھا کہ یہ یہاں کام کر رہے ہیں، کشمیر کاز کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سے شاید پاکستان بھی اس کو ہیلپ کر رہا ہے، آئی ایس آئی شاید ہیلپ کر رہی ہے. وہ خاموش رہے 25 سال، ان کا سٹیزن تھا، لیکن عین موقع پر ہمیں پیغام دینے کے لیے اسے سزا دے دی. تو اس طرح لگتا یہ ہے کہ پاکستان نے بھی ان کو عین اس وقت سزا دی ہے. نیٹو کے معاملے میں اپنا ڈٹرمنیشن شو کیا ہے کہ تم اگر کچھ کہو گے تو ہم کوئی پیچھے لگ کے پلو پکڑ کے ساتھ نہیں چلیں گے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. اب ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پروسیس اختیار نہیں کیا گیا. واقعہ ایبٹ آباد میں ہوا ہے، سزا آپ فرنٹیئر کرائم کے تحت دے رہے ہیں، وہ جو ٹرائبل ایریا ان کے تحت دے رہے ہیں. تو وہ اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ عافیہ صدیقی کا جو جرم تھا وہ افغانستان میں تھا. اگر کوئی جرم تھا تو جو انہوں نے چارج شیٹ دی افغانستان میں تھا، سزا امریکہ میں دی، امریکی قانون کے تحت دی. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اس نے کیا کیا، وہ تو القاعدہ کے خلاف لڑ رہا تھا. بھئی بات یہ ایک سمپل بات ہے، پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان کا قانون ہے. پاکستان کا اگر شہری کسی غیر ملکی ایجنسی کے بہاف پر ان کے لیے کام کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، غلط کرتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، یہ ہٹ کر، تو یہ یقینی طور پر پاکستانی مفادات سے غداری کے برابر پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا ہے. یعنی پاکستان کے خلاف جاسوسی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے کون سے ایٹمی راز چرا دیے؟ نہیں صاحب، اس نے جاسوسی تو کی ہے غیر ملکی جاسوسی ادارے کے ساتھ مل کر. وہ ساتھ کا ایک ایجنٹ پکڑا گیا تھا امریکہ میں جاسوسی کرتا ہوا، کوئی بات ہوئی تھی تو امریکی چین بجے بھی ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت سے تعلقات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی آ کے امریکہ میں جاسوسی کریں. تو یہ کسی بھی اس کے لحاظ سے نہیں بنتا کیس. ہاں البتہ اگر پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو لے کے اب چلیں گے اور اس کو عدالت میں کارروائی ہونی چاہیے، یہ وہ ٹھیک ہے، ہمارا جسٹس سسٹم ہے، ہمارے انصاف کا ایک نظام ہے، عدل کا نظام ہے، اس کے مطابق جو کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے. لیکن جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ساری سول سوسائٹی ہے، ساری سو کارڈ این جی او جنہیں ہم کہتے ہیں، اور ان کا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہوتا ہے. اور وہ ادھر امریکہ نے یہ کہا، ادھر یہ شروع ہو گئے کہ ہم اس پہ کارروائی کریں گے، یہ کریں گے، وہ ضرور کریں، ہمارے جسٹس سسٹم کے اندر رہ کے کریں، اور اس پہ اگر ان کو کوئی چھوٹ بھی ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ کیوں کیا، کیسے کیا، ایک تو میسج دیا، صاف بات ہے کہ نیٹو کی سپلائی ہم نہیں کھو رہے، تم ہم پر پریشر ڈال رہے ہو، ہم بھی جوابی پریشر ڈال رہے ہیں. اور بلکہ میں نے پچھلے دن کہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تیسرا آدمی بھی اپنا وہ لے جائیں گے. پہلے ریمنڈ ڈیوس کو کہتے تھے اور حسین حقانی نمبر 2 کا، تیسرا ان کو کہہ رہے تھے شکیل آفریدی کو. تو یہ میں تو نہیں کہتا ان معنوں میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یقینی طور پر اگر امریکہ کو، اور رد عمل دیکھیے 33 لاکھ روپیہ جو ہے عافیہ صدیقی پر، ہم کہیں گے ہم سپلائی بند کر رہے ہیں، عافیہ صدیقی کو چھوڑو. ہم نے تو اس طرح نہیں کیا، ہم نے تو آپ نے جب بالکل اٹیک کیا ہماری سرحدوں پر تب ہم نے کارروائی کی ہے. یہ رد عمل امریکہ کا بہت زیادہ ہے. یہ شو کرتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کبھی وہ القاعدہ کے خلاف لڑ رہا تھا
اور آپ نے ان کو سزا دے دی، یہ کر دی. آپ کے اپنا سسٹم، ہمارا اپنا سسٹم ہے، آپ ہمارے جسٹس سسٹم کا احترام کریں. ابھی آپ نیٹو سپلائی کے حوالے سے بات کریں، اگر امریکہ کی ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی بات کریں تو کینیڈا نے اس بات پر تنقید کی ہے کہ پاکستان نیٹو سپلائی بحال کرنے کے لیے فی ٹرک 5,000 مانگ رہے ہیں. یہ کیا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا ہم رقم ادا کر دیں گے، یا یہ جو اختلاف نظر آ رہا ہے یہ صرف رقم کی حد تک ہے یا اس کے بیک گراؤنڈ کوئی اور ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ اصل میں رقم تو انہوں نے مذاق بنایا ہوا. پہلے اب کہہ رہے تھے کہ جی 3,000 پاکستان مانگ رہا تھا اور ہم 1,000 پہ تیار ہو گئے تھے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان 2,500 پہ شاید آ گیا تھا اور وہ 1,500 سے 1,800 ڈالر پہ تیار تھے. اب یہ جب ایشو پیدا ہوا نا کہ پاکستان پیسے مانگ رہا ہے، بھتہ مانگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو بھائی بات تو ہمارے ٹرک آپ ہمارے سے گزار رہے ہیں، آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو، تو اس کے بدلے میں ہم چارجز نہیں لیں گے. نہ ہم پہ کوئی ڈیوٹی لگاتے ہیں آپ پر، نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے، نہ کوئی اور چیز لگتی ہے. ہماری سڑکوں کو توڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں، تو ہم اس کے عوض آپ کہتے ہو جی جب سپورٹ فنڈ میں آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسے روک لیتے ہو آپ. دیکھیں دنیا بھر پہ آپ وہاں لڑائی لڑ رہے ہو نا، ہمارے کس کھاتے میں ہمیں کہتے ہو آپ ہمارے اتحادی ہیں، اور اتحادیوں کو جو فنڈ دینا ہے وہ آپ ہمارا روک لیتے ہو، جو چاہتے ہو کرتے ہو. تو پاکستان نے کہا نہیں بھی لین دین کرو جو کرنا ہے، اور یہ جو رقم بتا رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ پاکستان نے اگر ادا کیا ہوگا جب انہوں نے اسٹینڈ دیا ہوا سخت، پاکستان کو ٹھیک ہے $5,000 ہم چاہیے. اچھا اب یہ ایک طرح کی اس بات کو اٹھانا یہ اصل بات نہیں ہے. اس میں اصل بات یہی ہے کہ شاید پاکستان بھی ابھی فوری طور پر کھولنا نہیں چاہتا، وہ بھی ایک چیز کو آگے بڑھا کے اس لیے کہہ رہا کہ امریکہ جو ہے، کیونکہ شاید اس کو امریکہ کی نیت جو ہے ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. دیکھو امریکہ اس وقت وہاں سے ایگزٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ پیچھے کیا چھوڑ کے جاتا ہے اس پہ پاکستان کو اعتماد میں نہیں دے رہا. جب روسی فوجیں گئی تھیں یہ کرزئی کو لے کر آئے تھے، جب انہوں نے توڑا بوڑا بنایا تھا، طالبان کو ٹاپل ڈاؤن کیا تھا، تو اس وقت روسی فوجوں کے بلکہ اس کے آنے پر جب کرزئی کو لے کر آئے تھے تو مشرف بڑے اعتماد سے کہتے تھے کہ شمالی الائنس اتحاد والوں کو وہاں حکومت میں نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ہمیں امریکہ نے یقین دلایا وہ لے آئے. اب جو وہ خلا چھوڑ رہے ہیں وہاں انڈیا سے پر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کہتا ہے کہ بھائی ہم وہ اب طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں، سنا ہے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ مل کر پاکستان کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. کوئی معاہدہ ہو نہیں سکتا پاکستان کے بغیر، اور پاکستان کو بلف کر رہے ہیں. پاکستان یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی میری طاقت ہے، مجھے پتا ہے میری قوت کیا ہے، میں بھی اسرٹ کر سکتا ہوں. معاف کیجیے گا. یہ ہے اصل لڑائی جو اس وقت جاری ہے. خطے میں آنے والے دنوں میں کیا نقشہ ہوگا، امریکہ کا پرسپیکٹو ڈیفرنٹ ہے، پاکستان کے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہے، اسی پر جھگڑا ہے، اور میرے خیال میں یہ طے ہو جائے گا، کوئی ایسی لمبی بات نہیں ہوگی. صحیح. اچھا میر صاحب اگر آج کل کے واقعات کی بات کریں تو خاص طور پر نون لیگ اور تحریک انصاف دونوں نے اسپیکر کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. اب نیا سیاست کا ایک نیا رخ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھائی دیتا ہے؟ کیا صورتحال اب واضح ہوگی، یا کیا جو سیاسی ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی ہے اس کو آپ کس طرح سے لیں گے؟ دیکھیں ایک بڑی سمپل بات ہے. سمپل بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پہلا موقع ہے کہ کم از کم دونوں پارٹیوں کا سٹینڈ ایک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے جس کے بارے میں پیپلز پارٹی کا اتنا حتمی موقف ہے، وہ کہتے ہیں اب اپیل میں نہیں جا رہے. گویا اسپیکر کے فیصلے نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کر دیا ہے، اور یہ ایک حتمی فیصلہ اور آخری فیصلہ ہے. اس کے بعد نہ الیکشن کمیشن نہ کچھ، ایک فرد ہے جو فیصلہ کر دے وہ ہر چیز پہ بھاری ہے. دوسرا پوائنٹ اب وہ یہ ہے کہ اسپیکر کی یہ رولنگ جو ہے یہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کورٹ میں، اور بیسس اس کی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی پاس کیا ہوا قانون بھی چیلنج ہو سکتا ہے. قانون ہی نہیں بلکہ آئین کی ترمیم بھی چیلنج ہو سکتی ہے. اس میں انڈیا اور پاکستان کے سپریم کورٹ دونوں کا ورڈکٹ موجود ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. صحیح. ایسی صورت میں یہ کہنا کہ اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی عجیب و غریب بات ہے. اور رولنگ بھی کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک تو رولنگ ہے کہ اس نے کارروائی کے دوران کوئی فیصلہ دیا کہ بھی ایک ممبر یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے نہیں آپ یہ کام کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نقطہ اعتراض درست ہے کہ غلط ہے کہ صحیح ہے، اس پہ رولنگ دی. ایک رولنگ آپ نے یہ نکال لی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہتے ہو کہ صاحب اس سے تو نائل میں تو نہیں مانتی، بٹ یہ بھی نہیں کہا کہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا ہے اس لیے میں نہیں مانتی، بلکہ یہ کہا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہے نہیں، گویا آخری فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہی ہے. تو یہ وہ ایک لا پوائنٹ ہے جس پر یقیناً بات جو ہے وہ آگے جائے گی. عام طور پر تاثر یہ تھا کہ اس کا مہینہ گزر جائے گا، پھر اگلے مہینے میں اگر یہ پرائم منسٹر ختم بھی ہو جائیں گے تو پیپلز پارٹی کو ایسا مثلاً دو سینیریو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد یوسف رضا گیلانی کہیں گے تھینک یو ویری مچ جی، ان کو پارٹی کہے گی کہ جی آپ رخصت ہو جائیں.
اور نیا بندہ آ جائے, اس کے بعد پھر وہی پروسیجر شروع ہو جائے کہ خط لکھو, وہ خط نہ لکھے, ایک سچویشن پیدا ہو. دوسرا یہ کہ اس طرح گزارتے گزارتے اکتوبر نومبر لے آئیں, پھر الیکشن اناؤنس کر دیں. دونوں سینیریو سامنے نظر آتے ہیں اور یہ پولیٹیکل سینیریو ہیں, اور اس وقت یہ جو ساری حالت ہے اس پر, جس کی وجہ سے کورٹس بھی ذرا محتاط ہو کے آگے چل رہے ہیں. یہ مسئلہ خالص قانون کا نہیں رہا, انصاف کا نہیں رہا, بلکہ سیاست کا بھی ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے میرے خیال میں بات جو ہے, لیکن تحریک انصاف بھی وہاں چلی گئی ہے, مسلم لیگ نون بھی چلی گئی ہے. خواجہ آصف نے بھی آج اپیل دائر کی ہے, سنا دستاویزات کی بائنڈنگ وائنڈنگ کے لیے وقت لگتا رہا, لیکن انہوں نے دائر کر دی ہے. ظاہر ہے اکٹھی سنی جائیں گی. انہوں نے اپیل نہیں کی, اب وہ ایک دلیل دے رہے ہیں کہ اپیل تو کی جا سکتی ہے, یعنی اس دن سے 1 مہینے بعد تک جب مفصل فیصلہ آیا تھا دوبارہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اعتزاز کا کہنا یہی تھا کہ اپیل کی جائے, باقی لوگوں کا خیال ہے کہ اپیل نہیں کی جائے. تو بہرحال یہ سارا قصہ جو ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ پھر عدالت میں آ گیا ہے, اور ابھی یہ خیال کہ یوسف رضا گیلانی جان چھڑا کے بھاگ نکلے ہیں, یہ درست نہیں ہے. جی امیر صاحب, میں آپ کی اجازت سے یوتھ کو شامل کروں گی, اور ناظرین اب ہم یوتھ کی طرف جائیں گے, خاص طور پر کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ہماری کل کی معمار ہے. تو فیضان ملک نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ السلام علیکم جی. سر میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کس سیاستدان کے جو ہیں وہ آپ حامی ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کل عمران خان کے جلسے کو جو ہے نظر انداز کیا گیا میڈیا کی طرف سے, میڈیا پرسن کے حوالے سے, اس پہ روشنی ضرور ڈالیے گا. اور یہ انقلاب کی جو باتیں ہو رہی ہیں کب اور کون لے کر آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کس پارٹی کا حامی, یہ تو مجھے ابھی میں نے نہیں بتانا, لیکن یہ پتہ چل گیا کہ آپ کس پارٹی کے حامی ہیں, یعنی کہ بالکل چھپا نہیں رہا. اور آپ بتا چکے ہیں کہ چونکہ عمران کے جلسے کی کوریج نہیں ملی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ عمران کے ساتھ ہیں. ویسے یوتھ عمران کے ساتھ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں کوریج نہیں ملی, میرے خیال میں میڈیا نے خاصی کوریج دی ہے اس کو. ایک اب دباؤ جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی وہ ڈال رہی ہے جی, خاص طور پہ حکومت ڈال رہی ہے. الیکشن قریب آ رہے ہیں نا جی, اور اس میں شاید اس دباؤ کا کچھ اثر ہو. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہائی لائٹ ہو کہ جو خاص طور پر یوسف رضا گیلانی کے مقدمے کے بارے میں تھا اس کو کیا ہے. لیکن شاید اسی وقت جہاں آگے پیچھے یوم تکبیر کے حوالے سے بھی شاید جلسہ ہو رہا تھا ایبٹ آباد میں, کہاں نواز شریف بھی کر رہے تھے. تو اب اتنے جلسے, اتنی منڈلیاں لگ گئیں, اتنے اجتماع ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ اب سارا اپنی جائے کریں گے. آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح ان کا اظہار ہوتا ہے, کیسے ان کا بیان ہوتا ہے. اور لوگوں کا جو تاثر ہے وہ اب سیاست میں کودنے کا ہے. کوئی عمران خان کو ووٹ دے, کوئی نواز شریف کو ووٹ دیں یا پیپلز پارٹی کا جیالہ ہو, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ لوگوں کی پولیٹیکل سینسیبلٹی جو ہے وہ بڑی شارپن ہے, اور اس وقت وہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, اور یقینی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے فیصلے بہتر طور پر اب لوگ مل کے کریں. جی نہیں, پاشا صاحب کی سپورٹ نہیں والی بات نہیں. اب تو آپ بالکل بدل گئے ہیں, اب تو اور بات کرتے ہیں. ادارے نہیں بدلا کرتے, افراد سے ادارے نہیں بدلتا کرتے. یہ لوگوں نے دیکھا ہے, فوج کے سربراہ بدل کے بھی دیکھ لیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. فوج ایز انسٹیٹیوشن وہی کرتی جو اسے کرنا ہوتا ہے, ایجنسیاں بھی وہی کریں گی جو ان کے مفاد میں ہوگا. جی پارسرانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟